یہ کر رہا تھا میرے محترم دوستو، اللہ پاک کی طرف سے امتحانات آتے رہتے ہیں، آزمائشات آتے رہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ آزمائشات کئی قسم کے ہوتے ہیں، مصائب کئی قسم کے ہوتے ہیں، امتحانات کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سب سے زیادہ، اللہ کے نزدیک جو بندے سب سے زیادہ آزمائش امتحان کے شکار ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان پہ امتحانات آتے ہیں، وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الامثل فالامثل، جو جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اتنے زیادہ اس پہ امتحان آتے ہیں، اتنے امتحانات۔ فرمائے سب سے زیادہ امتحانات، آزمائشات اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر آیا، کوئی نبی کوئی رسول بتائے کہ امتحان سے نہ گزرا ہو، آزمائش سے نہ گزرا ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ سب سے زیادہ امتحان آزمائش کس نبی اور رسول پر آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے زیادہ امتحان آزمائشات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئے، بہت زیادہ۔ اور پھر فرمایا، رک جاؤ، تمام انبیاء کے امتحانات، آزمائشات بما حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، سب کو ایک طرف کر دو، ایک اکیلے مجھے جتنی تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ایک طرف، تمام انبیاء اور رسولوں کی بما حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصائب اور تکالیف ایک طرف۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پیارے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اتنی عظیم ہستی، وہ بھی امتحانات سے گزرے۔ لیکن فرق ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں پر بھی امتحانات آئے ہیں، اللہ کے ولیوں پر بھی آئے ہیں، اللہ والوں پہ بھی آئے ہیں۔ اور عام لوگوں پہ بھی آئے ہیں، گناہگاروں پر بھی آتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ گناہوں کی پاداش میں ہے یا درجوں کی بلندی کے لیے ہے؟ امتحانات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک امتحان کے ذریعے اللہ پاک ایک انسان کی درجے کو بلند فرما دیتے ہیں، مقام کو بلند فرما دیتے ہیں، اور ایک امتحان آزمائش وہ ہوتا ہے جو گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام، اللہ کے اولیاء، اللہ کے اولو العزم بندے، ان پر جو امتحانات اور آزمائشات آتے ہیں وہ ان کو اونچے اڑانے کے لیے اور زیادہ اللہ کے قریب پہنچانے کے لیے، اور ہم پہ اور آپ پہ جو آتے ہیں وہ امتحان کچھ ایسا ہوتا ہے میرے محترم دوستو، ایک باپ کو اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے، بہت زیادہ، باپ جیسی شفقت، باپ جیسا شفیق، باپ جیسا مہربان انسان کے عزیز و اقارب میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ والد وہ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کے مستقبل پر اپنا آج قربان کر دیتا ہے، اتنا جذبہ اور کسی کا نہیں ہوتا۔ ایک باپ ہی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر اپنے بیٹے کے لیے قربانی دے دوں، میرا بیٹے ایک مقام پائے اور میں پیچھے رہ جاؤں، تب بھی سودا سستا نہیں ہے۔ یہ جذبہ صرف والد کا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ والد بھی غصے میں آ جاتے، اپنی بیٹے کی غفلت کو دیکھ کر، بیٹے کی نافرمانی کو دیکھ کر کہ میں کیا کرنا ہوں، یہ بیٹا کیا کر رہا ہے، کبھی کبھی تماچے بھی مار لیتا ہے، کبھی کبھی دھمکی بھی دے دیتا ہے، آگ کر دوں گا، جائیداد سے فارغ کر دوں گا،
اگر یہ شرعن یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک باپ غصے میں آ کر ایسا بھی کہہ دیتا ہے، ایسا بھی کر گزرتا ہے. کبھی کبھی گھر سے عارضی طور پر جا میرے گھر سے، کوئی جگہ نہیں ہے تجھ جیسے نافرمان کے لیے میرے گھر میں، کبھی یہ بھی کہہ دے شفقت کے باوجود. لیکن دل میں اس باپ کی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی. جو بھی ہوتا ہے زبان صرف اس کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کہ تیری نافرمانی حد سے بڑھ گئی ہے. ایک مشفق باپ کے دل کو بھی تو نے اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ مشفق باپ بھی تجھے گھر سے نکالنے پر تیار ہو گیا. اللہ بہت مہربان ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. لیکن کبھی کبھی جب بندوں کی نافرمانی حد سے آگے بڑھنے لگتی ہے، جب بندے اپنے رب کو ناراض کرنے میں حد سے تجاوز کر جاتے، پھر اللہ پاک انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تنبیہات لاتے رہتے. جب گناہ حد سے بڑھ جائے، جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے، پھر اللہ کی طرف سے آزمائشات آتے، امتحانات آتے ہیں. کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی طوفانوں کی شکل میں، کہیں سیلاب کی شکل میں، کہیں لگاتار بے وقت بارشوں کی شکل میں. اور کبھی کبھی اللہ پاک نے جو سورہ بقرہ میں نقشہ کھینچ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 چیزیں اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے تمہیں پھر آزمائے گا. آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا. خوف،